بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ویڈیو بنانے کا کوئی موڈ نہیں تھا میرا، بلکہ آج میں نے سوچا تھا کہ اگر مجھے کچھ ٹائم ملا تو میر پور شوگر مل کو دیکھنا ہے میں نے، کہ اس کا میں نے کہیں کسی جگہ پہ کوئی بول رہا تھا کہ میر پور شوگر مل کو دیکھیں، تو دیکھنے سے پھر گھنٹہ ڈیڑھ لگ جاتا کسی چیز کو دیکھنے کے لیے۔ ویسے بھی کچھ بھائیوں کے پرسنل میسج آتے رہتے ہیں یا یوٹیوب کے کمنٹس کے نیچے یا پرسنل میں کہ فلاں سٹاک کے بارے میں بتائیں، جیسے کہ ایچ کار کے بارے میں بتائیں یا کوئی بھی سٹاک وہ کہہ دیتے ہیں۔ کوئی بھائی اب اتنے لوگ کام کرتے ہیں پی ایس ایکس میں، کسی نے کوئی سٹاک اٹھایا، کسی نے کوئی سٹاک اٹھایا یا کوئی لینا چاہتا ہے تو سمپلی پوچھ دیتے ہیں کہ فلاں سٹاک کے بارے میں بتائیں، تو اس کا بھی آنسر آپ کو اس ویڈیو میں مل جائے گا میرے خیال سے، کہ جو بھائی مجھے کہتے ہیں کہ فلاں سٹاک کے بارے میں بتائیں۔ آج جیسے میں نے میر پور شوگر مل کو دیکھا، یہ تو میری ذاتی انٹرسٹ تھا اس میں، تو آپ بھی کسی بھی سٹاک کو نارملی ایسے دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے میں پی ایس ایکس کی ویب سائٹ پہ آیا، ادھر آ کے میں نے میر پور شوگر مل کو کھولا پہلے، اس کے بعد میں نے اس کا جو گراف تھا وہ دیکھا ایک سال کا۔ تو سب سے پہلے جو ڈاؤٹ فل چیز مجھے نظر آئی، میں نے کہا پہلے تو یہ موو کر رہا تھا تقریباً 170-75 پہ، اور اس کے بعد اچانک ڈاؤن فال اتنا نیچے لائن کی اس کی بنی کیوں؟ پھر یہ تجسس تھا مجھے کہ پتہ نہیں اب ان کا کچھ ریزلٹ ٹھیک نہیں آیا یا کوئی کمپنی کو لے کے کچھ ایسی بات آ گئی ہے جس کی وجہ سے اتنا ڈاؤن فال آیا کمپنی میں، تو میرے مائنڈ میں نہیں تھی وہ بات کہ کس وجہ سے یہ نیچے آ سکتا ہے۔ اس کے بعد مجھے دیکھنا تھا کہ اس کی جو فائنینشیل ایئر ہے وہ کب ختم ہو رہا ہے، تو بالکل ایگزیکٹ میں اس کے نیچے گیا کمپنی پروفائل میں، تو کمپنی پروفائل میں آپ کو یہ دیکھیں نیچے مل جائے گا فسکل ایئر اینڈ سپٹمبر، کہ فائنینشیل ایئر کب ان کا جو کلوز ہوتا ہے، کسی کا جون میں ہو سکتا ہے، جون کے اینڈ میں، کسی نے سپٹمبر کے اینڈ پہ اپنا جو فائنینشیل ایئر ہے وہ کلوز کرنا ہوتا ہے، کچھ جو ہے وہ دسمبر میں کرتے ہیں۔ یوزلی جو زیادہ تر کلوزنگ ہوتی ہے وہ یا تو جون میں ہوتی ہے یا دسمبر میں، اب انہوں نے سپٹمبر میں کی ہے تو آپ کچھ کہہ نہیں سکتے۔ اس کے بعد نیچے میں نے اس کا فری فلوٹ دیکھا، شیئر کتنے ہیں اس کے، جی 46 ملین شیئر ہیں، جو کہ 20 ملین انہوں نے مارکیٹ میں پھینکے ہوئے ہیں، 45% اس کا فری فلوٹ ہے۔ اس کے بعد جو بات میں نے دیکھنی تھی یہ کہ اچانک ڈاؤن فال کیوں آیا، اس کے لیے پھر یہ اچانک اس کا ڈاؤن فال آیا تھا جون میں، جولائی میں اس کی پرائز نیچے آ گئی تھی، وہ پھر میں نیچے گیا ادھر اس کی اناؤنسمنٹ میں، ادھر جا کے میں نے جون میں چیک کیا کہ فائنینشیل ریزلٹ مجھے اس کے کچھ ملے، تو ادھر مجھے نوٹیفیکیشن ملا 13 جون کا، یہ نوٹیفیکیشن ہے، اس میں انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ ہم 200% بونس شیئر دے رہے ہیں اپنے سٹاک ہولڈر کو۔ اب بونس شیئر کیا ہوتے ہیں، اس کا اگر آپ موٹا موٹا دیکھیں تو یہ ہومیوپیتھک ایک ٹرم ہے، جیسے ہومیوپیتھک میڈیسن کا کوئی فائدہ نقصان نہیں ہوتا، اگر فائدہ ہو تو ٹھیک ہے، نہ فائدہ ہو تو نقصان بھی کوئی نہیں ہوتا، ویسا ہی بونس شیئر ہیں آپ کے، ان کا نہ تو آپ کو ڈیویڈنڈ ملنا ہوتا ہے اور نہ ہی اس کا کچھ اور چکر چلتا ہے۔ بونس شیئر ہوتے ہیں کہ اگر کسی سٹاک ہولڈر کے پاس اس کمپنی کی 100 شیئر ہے تو انہوں نے جیسے 200% اناؤنس کیے ہیں شیئر، تو اس کا مطلب آپ کو اس کے ڈبل اور ملیں گے، یعنی کہ اگر آپ کے پاس 100 شیئر ہے اس کمپنی کے، اب آپ کو 200 اور مل جائیں گے، یعنی کہ پہلے آپ کے پاس 100 تھے، اب آپ کے پورٹ فولیو میں وہ 300 ہو جائیں گے، لیکن اس کا فائدہ ایسا آپ کو تب ہوگا جب وہ کمپنی اس پہ کوئی ڈیویڈنڈ بھی دے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے ایک سٹاک لیا ہے، 100 روپے کا شیئر اس کا لیا ہے اور آگے سے 200 آپ کو وہ اور دے دیتے ہیں، یعنی کہ آپ کے پاس 300 ٹوٹل شیئر ہو گئے 200 کی پرائز پہ، ایسا نہیں ہوتا، ایسا تو پھر کمپنی اپنی کمپنی بیچ کے ہی آپ کو پیسے پورے کرے گی۔ ہوتا یہ ہے کہ جیسے یہ سیم سٹاک تھا میر پور شوگر مل، اب ہوتا اس طرح سے ہے کہ آپ کے پاس ایک شیئر تھا 175 روپے کا، کیونکہ اس ٹائم اس کی قیمت دیکھ رہے ہیں 175 پہ کلوزنگ تھی اس کی، کمپنی نے آپ کو ایک شیئر کے ساتھ دے دیے 2 اور ایکسٹرا شیئر، آپ کے پاس ہو گئے 3 شیئر۔ اب کمپنی کیا کرتی ہے کہ اس شیئر پرائز کو اس 3 پہ ڈیوائیڈ بھی کرتی ہے۔ اب جیسے 175 روپے کا یہ میر پور اس ٹائم ٹریڈ ہو رہا تھا، 2 انہوں نے ایکسٹرا دیے، 3 شیئر آپ کے پاس ہو گئے، لہٰذا انہوں نے 175 کو ڈیوائیڈ کر دیا 3 پہ۔ اب 175 کو آپ ڈیوائیڈ کریں 3 پہ تو آنسر آتا ہے 58۔ یہ تو ہو گیا بونس شیئر جو انہوں نے اناؤنس کیے تھے، اور یہ اناؤنس کیے تھے انہوں نے جون میں۔ یہ بات تو میں نے کلیئر کر دی کہ اگر آپ کے پاس 1 لاکھ روپے کے شیئر پڑے ہیں اس کمپنی کے اور 200% وہ ایکسٹرا دیتی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ آپ کے پاس 3 لاکھ کے شیئر ہو گئے ہیں، شیئر 1 لاکھ کے ہی ہوں گے، اماؤنٹ وہی رہے گی، لیکن کوانٹٹی آف شیئر جو ہے وہ بڑھ جائے گی۔ اس پہ آپ کو فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ صرف بونس شیئر سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونا، لیکن اگر ساتھ میں وہ کمپنی ڈیویڈنڈ اناؤنس کر دیتی ہے تو پھر آپ کے مزے ہونے ہیں، کیونکہ پہلے آپ کو ایک سٹاک پہ اگر وہ ڈیویڈنڈ اناؤنس کرتی ہے 1 روپے کا کمپنی، پہلے آپ کو ایک شیئر پہ 1 روپے ملنا تھا،
اب آپ کے پاس چونکہ وہ 3 شیئر ہو چکے ہیں، لہٰذا اگر وہ کمپنی 1 روپیہ ڈیویڈنڈ بھی اناؤنس کرتی ہے تو آپ کو 3 روپے ملیں گے. تو اس سینس میں آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے بونس شیئر کا. اب آتے ہیں اس کے فائنینشیل کی طرف. پہلے آپ کو بتایا کہ اس کا جو سالانہ جو فائنینشیل ایئر ہے وہ کلوز ہوتا ہے سپٹمبر میں، 9ویں مہینے میں اینڈ پہ. تو یہ نوٹیفیکیشن آیا تھا 19 دسمبر کو کہ جو ہماری سالانہ کلوزنگ ہے اس کا ریزلٹ جو ہے وہ اناؤنس ہوگا 27 دسمبر کو. اب 27 دسمبر کو یہ انہوں نے اناؤنس کیا ریزلٹ. اس میں انہوں نے جو اپنی ارننگ پر شیئر دکھائی ہے وہ 18 روپے اس کی ارننگ پر شیئر، جبکہ پچھلے سال 22 میں یہ صرف 4 روپے تھی. اور 2022 والے سال میں ان کو پروفٹ ہوا تھا تقریباً 203 ملین کا، اور اس دفعہ انہیں پروفٹ ہوا 840 ملین کا. تو یہ ایک ذرا الارمنگ سچویشن تھی، لہٰذا مجھے خیال آیا کہ ان کا جو ہے وہ فائنینشیل ایئر کی کلوزنگ بھی دیکھنی چاہیے. تو سمپلی اس کے لیے آپ پی ایس ایکس کی ویب سائٹ پہ جائیں گے، میرپور شوگر مل میں، اس کے نیچے جا کے ادھر اناؤنسمنٹ میں دیکھیں گے تو یہ اوپر لگی ہوئی ہے آپ کو ٹرانسمیشن رپورٹ جو انہوں نے اینولی سبمٹ کی ہے. میں نے ڈاؤن لوڈ کر کے رکھی ہے، چلے اسے جا کے دیکھتے ہیں. تو یہ ان کی فائنینشیل رپورٹ ہے، 3 ماہ بعد یہ جاری ہوئی ہے کیونکہ سال جو ہے یہ سپٹمبر میں ختم ہو چکا تھا، اور دسمبر کے اینڈ پہ جا کے انہوں نے فائنینشیل رپورٹ جو ہے جاری کی ہے 27 دسمبر کو، تقریباً 3 ماہ بعد. تو میں سوچ رہا تھا ویسے کیوں اتنی دیر بعد انہوں نے جاری کی، تو جتنی رنگ برنگی انہوں نے بنائی ہوئی ہے اس میں لگتا ہے 3 مہینے تو لگ ہی جانے تھے. تو پہلے نمبر پہ فرسٹ پیج جو ہے اس کا کچھ ایسا ہے. تو اس میں نیچے انہوں نے ایک اوپر جہاز بنایا ہوا ہے پیپر کا، اور نیچے گنا ٹھوسا ہوا ہے اس میں. تو اس کو دیکھ کے جہاں تک مجھے یہ لگ رہا ہے تو اس میں ان کی جو پیچھے ایک سائنس ایک اسٹریٹجی ہے وہ یہی ہے کہ پیپر کا جہاز بنا ہوا ہے. یہ کمپنی 2 چیزیں بناتی ہے، ایک تو گنے سے شوگر بناتی ہے چینی، اور گنے کا جو پیچھے ویسٹ بچتی ہے جو اس کا پھوک بچتا ہے اس سے بناتی ہے پیپر. تو میرے خیال سے کور پیج پہ یہ لگانا ٹھیک ہے، سائنس ہے اس کے پیچھے ان کی. اس کے بعد ویسے ہی میں ایک تیزی سے نیچے لے کے جاتا ہوں، آپ دیکھ لیں بڑا کلرفل سا انہوں نے ٹوٹل چیزیں بنائی ہوئی ہیں، اور کافی ٹائم لگایا لگتا ہے اس پہ انہوں نے. یہ دیکھیں. اس کے بعد چلیں آ جاتے ہیں اس کے فائنینشیل ریزلٹ کی طرف. تو سب سے پہلے انہوں نے سٹرکچر بیان کیا ہو اپنا کہ کیسے مینجمنٹ ان کی کیسی ہے، اور باقی فیکٹری کی کیا حالات و واقعات ہیں وہ سارے جو بھی ہیں. پیج نمبر 38 پہ انہوں نے بتایا ہے کہ یہ کرتے کیا ہیں. را مٹیریل پیپر اور را مٹیریل شوگر، یہ تو 2 چیزیں ہیں ان کی. شوگر را مٹیریل میں ان سے آتا ہے اور پیپر یہ بنا کے میرے خیال سے باہر بیچتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے پیج 43 پہ بتایا ہوا ہے کہ ہماری مینوفیکچرنگ کاسٹ کون سی ہے، شوگر پہ کتنی کاسٹ ہماری آتی ہے، خام مال پہ کتنی کاسٹ ہے، اور اس کے بعد جو ہماری پروسیسنگ ہے اس پہ کتنی کاسٹ آتی ہے. تو یہ انہوں نے بتایا ادھر پہلے. اس کے بعد پیج تقریباً 102 پہ انہوں نے بتایا ہے، کچھ انڈیکیٹر دیے ہیں اپنے، کچھ اشارے دیے ہیں سیلز کی طرف، پروفٹ کی طرف، پروفٹ آفٹر ٹیکسیشن کی طرف، ارننگ پر شیئر، ٹوٹل ایسٹ، بریک اپ ویلیو، اس کے بعد کیش یوز ان آپریشن ایکٹیویٹیز، ویلتھ ڈسٹریبیوٹیڈ، اور اس کے بعد فائنینشیل لیوریج. تو یہ سب چیزیں انہوں نے ادھر دی ہیں. اگر کوئی بندہ نیچے پوری رپورٹ نہیں پڑھنا چاہتا تو وہ اس کو دیکھ کے بھی اندازہ لگا سکتا ہے موٹا موٹا کہ کمپنی کی جو فائنینشیل پوزیشن ہے یا ویسے بھی کدھر کمپنی سٹینڈ کر رہی ہے. اس کے بعد آ جائیں اس کی کوارٹرلی پرفارمنس کی طرف. جیسا کہ آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ان کا جو فائنینشیل ایئر ہے وہ سپٹمبر میں کلوز ہوتا ہے، لہٰذا انہوں نے 4 کوارٹر کی، یعنی کہ پورے سال کی کوارٹر 1، کوارٹر 2، کوارٹر 3، کوارٹر 4 سب کی انہوں نے ادھر انالیسس اس کا کر دیا ہے. تو وہ آپ لاسٹ میں ادھر دیکھ سکتے ہیں یہ کہ پروفٹ لاسٹ آفٹر ٹیکسیشن کے بعد کہ ٹوٹل ان کا فرسٹ کوارٹر میں کیا تھا، سیکنڈ کوارٹر، تھرڈ کوارٹر، فورتھ کوارٹر. پہلا کوارٹر بھی ان کا ٹھیک تھا، 623 ملین کا پروفٹ تھا ان کو. دوسرے کوارٹر میں تقریباً صرف 9 ملین کا. تھرڈ کوارٹر میں مائنس میں تھا، نقصان میں تھی کمپنی تقریباً 8 ملین کی. لاسٹ کوارٹر میں تقریباً 214 ملین کا پروفٹ ہوا، اور ٹوٹل سال کا اگر حساب لگائیں تو 839 ملین کا ان کو ٹوٹل پروفٹ ہوا. تو اسی لیے کسی بھی کمپنی کی 1 کوارٹر کی آپ رپورٹ دیکھ کے اندازہ نہیں لگا سکتے وہ کمپنی کیسی ہے، بلکہ 1 سال کم از کم آپ کو 1 سال کا انالیسس اس کا دیکھنا چاہیے. اب یہ دیکھیں جس نے ادھر اس کا دیکھا ہے صرف تھرڈ کوارٹر کا ریزلٹ 8 ملین کا نقصان، وہ تو کہے گا کمپنی ٹھیک ہے ہی نہیں. لیکن پورا سال اگر دیکھیں تو پہلے کوارٹر میں انہوں نے 623 کی بچت کی، پھر 9 ملین کی، اس میں سے 8 ملین اگر مائنس کر بھی دیں تو کوئی بڑی بات نہیں. سال کے اینڈ پہ انہوں نے 839 ملین کا پروفٹ جنریٹ کیا. بڑی جامعہ انہوں نے اپنی جو فائنینشیل رپورٹ بنائی ہے. اس کے بعد 6 اوپر آپ کو پتا کہ 4 کوارٹر کا انہوں نے الگ الگ دیا اپنا انالیسس. اس کے بعد یہ 6 ایئر کا انہوں نے انالیسس دیا ہے. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں 218، 19، 20، 21، 22، 23 6 سالوں کا آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں. لاسٹ میں دیکھ لیں ادھر کتنا ان کو پروفٹ یا لاس ہوا ہے.
اس کے بعد انہوں نے 6 سال کی اپنی کیش فلو سٹیٹمنٹ دی ہے. ٹوٹل کمپیریزن نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے. 18 ملین، 42 ملین، 35 ملین، 35 ملین، 19 ملین اور 34 ملین. یہ انہوں نے 6 سال کا اپنا کیش فلو سٹیٹمنٹ دیا ہے. اور پیج نمبر 21 پہ انہوں نے 1 سال کا کیش فلو دیا ہے جو کہ 22 میں تھا 19 ملین کا، اور اس دفعہ ہے 34 ملین کا. اس کے بعد لاسٹ میں جی دیا ہوا ہے انہوں نے ایک پیج نمبر 176 پہ 176 پہ اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن، اس سال کی جو سال ان کا کلوز ہوا ہے، جیسا کہ انہوں نے نیچے لکھ کے بتا دیا ہے کہ یہ سپٹمبر 30 تک ہے، جو کہ 2022 میں تقریباً 10 ارب کی تھی اور اس دفعہ جو ہے وہ 13 ارب کی ہیں. لاسٹ میں آپ دیکھیں اگر پروفٹ آفٹر ٹیکسیشن ٹیکس نکال کے جو ان کو پروفٹ ہوا ہے تو وہ 2022 میں تھا تقریباً 20 کروڑ کا، اور اس دفعہ ہے تقریباً وہ 83 کروڑ روپے کا، یعنی کہ 1 ارب کے نزدیک. بالکل لاسٹ میں اگر دیکھیں ٹوٹل کمپریہنسو انکم یا لاس، تو 2022 میں وہ لاس میں تھی کمپنی تقریباً 11 کروڑ روپے، اور اس دفعہ وہ پروفٹ میں ہے 98 کروڑ کے ساتھ. تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ اس میں انٹری لے سکتے ہیں میرپور شوگر ملز میں. ابھی پیچھے یہ اس نے ٹچ کیا تھا نیچے 46 کو 45 کو، لیکن ابھی مارکیٹ اوپر جانے کے ساتھ پھر اس نے تھوڑی اوپر کی موو بنائی ہے. تو میرے خیال سے تھوڑا صبر کیا جائے، اگر کسی نے انٹری لینی بھی ہے تو 53 پہ انٹری لی جا سکتی ہے، لیکن صرف انٹری. اس کے بعد دیکھیں اگر تھوڑا کریکشن لیتی ہے، انڈیکس ہمارا کریکشن لیتا ہے اور یہ نیچے جاتا ہے 50 تک یا 50 کے نیچے، تو ادھر سے پھر اس کو ایکومولیٹ کیا جا سکتا ہے اور لانگ ٹرم میں اس کو لے کے چلا جا سکتا ہے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ جیسے اس کا ریزلٹ ابھی اناؤنس ہوا ہے اس کو لے کے یہ نیچے جائے. ہاں انڈیکس کی کریکشن کے ساتھ یہ کریکشن لے تو کچھ کہا نہیں جا سکتا، تو اس کو اپنے آپ مائنڈ میں رکھ سکتے ہیں انویسٹمنٹ کے لیے. شوگر ملوں میں ویسے بھی جو والیوم ہے وہ کم ٹریڈ ہوتے ہیں، تو لہٰذا یہ کسی بھی وقت جو ہے وہ اپ سائڈ موو دے سکتے ہیں اور کھلی ڈلی موو دیتے ہیں. بائی کال کی طرف آ جائیں تو سب سے پہلے جو سٹاک ہے وہ ہے ایکسائڈ بیٹریز. ایکسائڈ بیٹری کی جو کلوزنگ ہے وہ 416 پہ ہے تقریباً. اس کی جو پہلی آپ کی بائنگ ہے وہ بنتی ہے 400 سے لے کے 405 تک آپ اس کی پہلی بائنگ کر سکتی ہیں. اس کے بعد اگر اور نیچے جاتا ہے تو اس کی دوسری بائنگ بنے گی 391 سے لے کے 395 تک، اور جو ٹارگٹ پرائز ہوگی پہلی اس کی وہ 425 سے 430، اور دوسری جو ٹارگٹ پرائز ہوگی وہ 440 سے 445 تک، اور سٹاپ لاس آپ اس کا رکھ سکتے ہیں 361 پہ. جن بھائیوں کو یہ 361 کا سٹاپ لاس بہت نیچے لگتا ہے وہ اپنی مرضی سے بھی کوئی بھی سٹاپ لاس اپنی حیثیت کے مطابق اپنی پسلی کے مطابق رکھ سکتے ہیں. اس کے بعد دوسرا سٹاک ایٹلس بیٹری، اس کی کلوزنگ ہے تقریباً 260 کے پاس. پہلی بائنگ جو آپ نے کرنی ہے اس کی وہ تقریباً 252 سے لے کے 254 تک. اگر اس کے نیچے جاتا ہے تو پھر 245 سے 248 دو بائنگ ہو جائیں گی اس کی ایوریج. اور جو اس کا پہلا ٹارگٹ پرائز ہے وہ 260 سے 263 تک، دوسری ٹارگٹ پرائز 270 سے 272 تک، اور سٹاپ لاس آپ نے رکھنا ہے اس کا 238 پہ، کیونکہ دوسری بائنگ اگر بنے گی 248 پہ تو اس کے نیچے 238 10 روپے کا نیچے سٹاپ لاس ہے. اگر یہ آپ کو زیادہ لگتا ہے تو آپ 5 روپے کا یا 3 روپے کا بھی اپنے مرضی سے رکھ سکتے ہیں. اس کے بعد ہے جی سٹی فارما فارماسیوٹیکل کمپنیز، اس کی جو کلوزنگ ہے وہ ہے 2476 پہ. بائنگ جو آپ نے کرنی ہے وہ کرنی ہے 23 روپے 40 پیسے سے لے کے 23 روپے 80 پیسے تک، اور سیل اس کو کرنا ہے 2480 سے لے کے 25 روپے تک، اور سٹاپ لاس آپ اس کا رکھیں گے 23 روپے کا. تو یہ 80 روپے نیچے سٹاپ لاس ہے، یہ میرے خیال سے آپ کو پسند آئے گا، تو سٹاپ لاس اس کا 23 پر ہی رکھیے گا. اس کے بعد جی چوتھا سٹاک ہے لورڈز. اس کی جو بائنگ ہے وہ بنتی ہے 840 سے لے کے 880 تک، اور ٹارگٹ پرائز آپ اس کی رکھ سکتے ہیں 970 سے لے کے 11 روپے تک. سٹاپ لاس آپ نے اس کا رکھنا ہے 7 روپے. اس کے بعد ہے جی ریفائنری سیکٹر میں پی آر ایل. اس کی کلوزنگ 28 پہ آئی ہے. آپ نے جو اس کو بائی کرنا ہے وہ بائی کرنا ہے 2850 کے راؤنڈ اباؤٹ، اور جو سیلنگ بنے گی وہ 30 سے لے کے 31 روپے تک اس کا ٹارگٹ پرائز ہوگی. ویسے بھی پیچھے یہ میرے خیال سے 35-36 کو ٹچ کر چکا ہے، اور اس کا سٹاپ لاس جو ہے وہ آپ نے رکھنا ہے تقریباً 26 روپے 70 پیسے پہ. اس کے علاوہ بھی 2-4 اور سٹاک ہیں، لیکن ویڈیو آگے بہت لمبی ہو چکی، وہ میرپور ہمارا بہت ٹائم لے گیا، تو وہ میں پھر بعد میں واٹس ایپ گروپ میں لگا دوں گا. اگر کسی بھائی کے پاس واٹس ایپ گروپ نہیں ہے یا وہ ایڈ نہیں ہے تو نیچے ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں لنک میں نے دیا ہوا ہے، آپ آ سکتے ہیں. فری گروپ ہے واٹس ایپ کا. باقی کچھ چیزیں اگر رہ گئی ہیں تو وہ گروپ میں پھر ڈسکس کر لیں گے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.